کہ خانقاہ کے ذریعے علم کی ایک ایسی روشنی پھیلے جو سماج کو روشن کر دے۔ اس کے لیے 10+2 ریسیڈینشیل اسکول کا پہلے ہم نے ارادہ کیا ہے۔ پریم اور بھائی چارہ بانٹتے ہوئے ملک کو آگے لے جانے کی کوشش ہوتی ہے، اس طرح کا سماج وجود میں آئے، اس کے لیے اس ادارے کی مجھے ضرورت محسوس ہوئی۔ کوشش کی ہے اور اس کی ابتدا کرنے جا رہا ہوں کہ بھاگلپور میں بھی ایک ایسا شاہین کے جو ادارے ہیں وہ الحمدللہ کام کر رہے ہیں، اور یہاں بھی تقریباً 20 بیگھے زمین پر ہم نے پروجیکٹ تیار کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ یہ زمین پر کب تک دکھائی دے گا لوگوں کو؟ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں آنے والے 2 سالوں میں یہ ادارہ انشاءاللہ اپنی منزل کو طے کرنے کا آغاز کر دے گا۔ جس مذہب کے ہم پیروکار ہیں، وہ جو دین سلامتی کا پیغام لے کر آیا، فطرت کا پیغام لے کر آیا، اسی کے ساتھ اس ادارے کو وجود دیا جائے گا انشاءاللہ، جس کے لیے ایک شروعاتی یہ کانفرنس رکھی گئی ہے، اور خانقاہ کے اس کام کو ایشور اور اللہ کامیاب بنائے، اس کے لیے ہمارا ساتھ دیں، اس میں ہمارے کندھے سے کندھا ملا کر چلیں۔ ہم بھی ان کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کا مجھے ساتھ چاہیے اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ آئیے مل کر اپنے بھاگلپور کو ایک ایسا ایتہاسک دیش کی انتی میں آپ کندھے سے کندھا ملا کر ساتھ چل سکتے ہیں۔ ہسٹری میکنگ کانفرنس کی شروعات ہونے جا رہی ہے، 12 فروری سے اس کی شروعات ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کانفرنس کے مادھیم سے اتہاس اور شکشا کے چھیتر میں بدلاؤ کیسے ہو، اس کی روپ ریکھا پر چرچا ہوگی۔ دیش بھر کے کئی ودوان شکچھاوید جٹیں گے، جس میں شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کے جو فاؤنڈر ہیں، مالک ہیں انجینئر قدیر صاحب، ان کے بھی آنے کی سوچنا ہے۔ اور یہ پورا آیوجن 12 فروری کو جو ہونے جا رہا ہے وہ ہوگا شاہ مارکیٹ خانقاہ پیر دمڑیا خلیفہ باغ کے پریسر میں، اور سمے بھی طے ہو گئی ہے کہ 11 بجے سے یہ کانفرنس ہوگا۔ چونکہ آج سے 5-6 سال پہلے مجھے یاد ہے کہ خانقاہ پیر دمڑیا کی طرف سے ایک نیشنل لیول کا صوفی کانفرنس کیا گیا تھا، جس میں دنیا بھر کے نامچین اسلامک اسکالر کے ساتھ ساتھ کئی شکچھاوید جٹے تھے۔ ہمارے ساتھ سید شاہ فخر عالم حسن صاحب ہیں، خانقاہ پیر دمڑیا کے سجادہ نشین ہیں، اور وقف عنایت حسین 159 کے متولی بھی ہیں۔ اس پورے کانفرنس میں کس بات پر چرچا ہوگی؟ جیسا کہ میں پڑھ پایا ہوں اور جان پایا ہوں کہ شکچھا کو لے کر کے اور جو شکچھا کے موریل ہیں اس پر چرچا ہوگی۔ تو آپ یہ بتائیے، یہ جو کانفرنس آپ کر رہے ہیں بھاگلپور میں، یہ ایتہاسک شہر بھی ہے، کس طرح کی چرچا ہوگی؟ یہ کمیونٹی کو اور بھاگلپور کے نوجوان کو اور یہاں کے اسٹوڈنٹ کو ایک ایسا شیکشنک واتاورن دینا، تعلیمی ماحول ان کو پرووائڈ کرنا، جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی اچھی تربیت ہو سکے، ان کے اخلاق کو سنوارا جائے، اور ان کے آچرن کو ایک ایسا آدرش بنایا جائے جو سماج میں رہنے والے نوجوانوں کے لیے ایک آئیڈیل کے طور پر، نمونوں کے طور پر قبول کیا جا سکے۔ تو تعلیمی کام اور شیکشنک سنستھائیں علم بانٹ رہی ہیں، علم کی روشنی پھیلا رہی ہیں، گیان کا دیپ جلائے ہوئے ہیں، اور اس سے روشنی نکل کے معاشرے میں پہنچ رہی ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو تربیت ہے، جو موریلٹی ہونا چاہیے ایک نوجوان کے اندر، بڑوں کا آدر ہو، اپنے ساتھ والوں کا سمان ہو، چھوٹوں پر شفقت ہو، اور تعلیم کا، شکشا کا جو اصل مقصد ہے کہ ایک انسان کے اندر بلند کردار پیدا ہو، انسانیت پیدا ہو، اور وہ اپنے ویکتتو سے، اپنی شخصیت کے ذریعے سے سماج کو کچھ دینے کے لائق بنے۔ تو خانقاہ پیر دمڑیا شاہ کی جانب سے ہمارے آباء و اجداد کی جو دیرینہ خواہش رہی، تمنا رہی کہ خانقاہ کے ذریعے علم کی ایک ایسی روشنی پھیلے جو سماج کو روشن کر دے، اور سماج میں بسنے والے خاص طور پر نوجوانوں کے دل و دماغ کو روشن کر دے، ان کے دل میں دوسروں کا آدر، دوسروں کا سمان، اور دوسروں کے لیے اچھے انسان بن کر پیش آنے والی شخصیت ان کی ابھر کے سامنے آئے۔ اس کے لیے 10+2 ریسیڈینشیل اسکول کا پہلے ہم نے ارادہ کیا ہے کہ اس کے قیام کے ذریعے سے کہ جو انسان کی شخصیت سازی کے لیے جو
سال ہوتے ہیں تعلیمی اسکولی ایام، ان میں اگر انہوں نے اچھی تعلیم اچھے انوائرمنٹ میں اور جہاں اخلاق بھی سکھائے جائیں، آداب بھی سکھائے جائیں، اور آدر و سمان کے ساتھ کیسے سماج میں رہا جاتا ہے، کیسے سماج میں محبت اور پریم اور بھائی چارہ بانٹتے ہوئے ملک کو آگے لے جانے کی کوشش ہوتی ہے، اس طرح کا سماج وجود میں آئے، اس کے لیے اس ادارے کی مجھے ضرورت محسوس ہوئی۔ آپ نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ سکشا کو کیول سلیبس تک مت رکھے، اس کو ایک آدھار ایسا بنائیے جیسے کہ راشٹرواد بھی مضبوط ہو، لیکن آج کے لیے سب سے بڑی چنوتی ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو زمین پر اتارنا۔ آپ نے خود چرچا کی ہے کہ آج کے یواؤں کو سکشا تو ملتی ہے لیکن تربیت، تعلیم اور جو سمان کا ایک نظریہ ہونا چاہیے تھا وہ ان سے دور ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک سوال یہ جڑ کر کے آتا ہے کہ لوگ اگر کوئی بھی سنستھان، شیکشنک سنستھان کھولتے ہیں تو ان کا مقصد ہو جاتا ہے صرف پیسہ کمانا۔ چونکہ آپ تو مانوتا کی بات کرتے رہے ہیں اور سکشا کے پیروکار بھی پہلے سے رہے ہیں، بہت ساری سنستھاؤں کو ایسے بھی مدد آپ نے پہنچایا ہے، اس پر تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ آپ روشنی ڈالیے۔ یہ دیکھیے، کسی بھی ادارے کو، انسٹیٹیوشن کو، سنستھا کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا بھی ضروری ہے۔ لوگ ایک بار سہایتا کر سکتے ہیں لیکن بار بار سہایتا کے ذریعے سے آپ کسی سنستھا کو، کسی ایجوکیشنل سینٹر کو نہیں چلا سکتے ہیں۔ اس لیے فیس جو مناسب ہوتی ہے، وقت کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہوتی ہے، اتنی فیس ادارے کو چلانے کے لیے، بڑھانے کے لیے، آگے کام کو لے جانے کے لیے ضرورت اس کی پڑتی ہے۔ تو اس لیے جو ظاہر بات ہے کہ جو اخراجات ہیں، خرچ ہیں ادارے کو چلانے کے، بچوں کے رہن سہن میں جو چیزوں پر خرچ ہوگا، ان کی رہائش ایک انٹرنیشنل لیول کے اسٹینڈرڈ کی ہو، ہماری یہ کوشش ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ کھان پان ان کا اچھا ہو، ان کو پورا نیوٹریشن دیا جائے، پوشٹک آہار دیا جائے، ساتھ میں اچھے ٹیچرز ایسے ہوں جو ان کو اپنی پوری صلاحیت ان کے اندر ٹرانسفر کر سکیں، اور علم کی جو اصل روح ہے اور علم کے اندر جو مہارت ہے وہ بات ہے کہ اسٹوڈنٹ کے اندر پیدا ہو۔ ایسے اسپیشلائزڈ ٹیچرز کی ضرورت پڑے گی۔ اس کو انشاءاللہ شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کی تعاون سے، اس کی مدد سے، اس کے کولیبوریشن سے، اور جناب عبدالقدیر صاحب کی سرپرستی میں انشاءاللہ تعالی اس ادارے کو آگے بڑھانے کا کام کیا جائے گا۔ ہمارے خسر محترم جناب سید سلمان الحسینی ندوی دامت برکاتہم، وہ بھی ایک بڑا ادارہ چلا رہے ہیں جو انشاءاللہ آنے والے چند سالوں میں مجھے لگتا ہے کہ ایک یونیورسٹی میں وہ ادارہ تبدیل ہو جائے گا، جہاں بہت سی فیکلٹیز ہیں۔ ابھی یونانی میڈیکل کالج ہے، اسی کے ساتھ ساتھ فارمیسی کالج ہے، اور مدرسہ ہے، اس کے ساتھ شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے کئی پروگرام ہیں، نیٹ کی تیاریاں کے لیے سنسادھن ہے اور اچھے ٹیچرز ہیں، JEE کی تیاری کے لیے ہمارے پاس ٹیچرز ہیں، اور ایک سکسیسفل اسٹوری کے طور پر ہم نے ملیح آباد میں جو ادارہ قائم کیا گیا ہے، جہاں تقریباً 2000 اسٹوڈنٹ ابھی پڑھ رہے ہیں، ان میں چھاتر بھی ہیں، چھاترائیں بھی ہیں، تو ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ جو چراغ علم کا سن 1988 میں ملیح آباد کے قریب کٹولی احمد آباد میں روشن کیا گیا تھا، اس کی روشنی اب تاب و آب کے ساتھ پھیلنے لگی ہے، اور ان سے ایک طرح سے موٹیویٹڈ ہوتے ہوئے میں نے یہ کوشش کی ہے اور اس کی ابتدا کرنے جا رہا ہوں کہ بھاگلپور میں بھی ایک ایسا تناور درخت کی بنیاد ڈال دی جائے جس سے آنے والے بھوشیہ میں، مستقبل میں یہاں کے نوجوان نسل کو اور ہماری ملت اور قوم کے لڑکوں کو جو عام طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ وہ بے راہ روی کے شکار ہو گئے ہیں، کہیں نہ کہیں ڈرگس کے اور غلط کاموں میں پھنس کر اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں، ان کو ایک علم کا اور تعلیم کا ماحول ایسا پرووائڈ کر دیا جائے۔ سر یہ جو فاؤنڈنگ ہونے والا ہے، اس کی جو شروعات ہونے والی ہے، یہ خانقاہ پیر دمڑیا کی جانب سے ہی ہونے والی ہے؟ جی، یہ خانقاہ پیر دمڑیا شاہ کی طرف سے ہوگی۔ اس میں شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کے تجربات سے اور ان کے اندر جو علم کو پھیلانے کی ایک مہارت ہے، جو جناب عبدالقدیر صاحب جیسا کام کر رہے ہیں،
111 شاخیں ہیں، اس کی شاخائیں ہیں، اور لگ بھگ جن میں 45,000 اسٹوڈنٹس ہیں ابھی پڑھ رہے اور ہیں. وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میں نے بیدر کرناٹکا میں جا کے ان کے ادارے کو دیکھا جہاں 12,000 اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ بڑا اچھا سیٹ اپ، بہت ہی بنیادی سویدھاؤں کے ساتھ اور ہر طرح سے بچوں کا خیال رکھتے ہوئے تربیت کے ساتھ وہاں تعلیم دی جا رہی ہے. آخری 2 سوال آپ سے ہم کریں گے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ ان سے چینجز کیا ہوگا؟ چونکہ ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ بھاگلپور، بانکا یا پھر آس پاس کے جو ضلع ہیں، سیمانچل، کوسی، یہ سب سارے جو علاقے ہیں جھارکھنڈ وغیرہ میں، ان سب میں اگر ماڈرن ایجوکیشن ملتا ہے، انگریزی تعلیم ملتی ہے، لیکن اسلامک ایجوکیشن یا پھر اردو، یہ ساری چیزوں کا بہت زیادہ ابھاؤ دیکھا جاتا ہے. یہ جو پوری طرح سے کھائی ایک لمبا ہوتا جا رہا ہے، سائن گروپ آف انسٹیٹیوشن اس کھائی کو ختم کرنے میں کامیاب ہو پائے گا؟ ہاں بالکل کامیاب ہوگا. کامیابی کے ساتھ شاہین کے جو ادارے ہیں وہ الحمدللہ کام کر رہے ہیں اور بہت لابھ کمیونٹی کے لوگوں کو اور جو لوگ بھی پڑھنا چاہتے ہیں اور پڑھائی کے ماحول میں رہ کر وہ دنیا داری سے ایک طرح سے سمجھ لیے جو ماحول ہوتا ہے جس میں رہ کر انسان پورے طرح صرف اس کا امفیسائز تعلیم کے حاصل کرنے پر ہوتا ہے، وہ ماحول شاہین نے پرووائڈ کیا ہے. ہمارے کٹولی میں جناب سید سلمان حسینی ندوی صاحب کے ادارے نے پرووائڈ کیا ہے. اس لیے وہ ادارے شہر سے دور ہیں، کھلی فضا میں ہیں اور بڑے میدان کے ساتھ ہیں. یہاں بھی تقریباً 20 بیگھے زمین پر ہم نے پروجیکٹ تیار کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ زمین پر کب تک دکھائی دے گا لوگوں کو؟ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں آنے والے 2 سالوں میں یہ ادارہ انشاءاللہ اپنی منزل کو طے کرنے کا آغاز کر دے گا. ایک آخری سوال سر میں کرنا چاہوں گا آپ سے. چونکہ آپ مانوتا کے پیروکار ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ 12 فروری کو جو آیوجن ہونے جا رہا ہے خانقاہ پیر دمڑیا میں، ایک ساتھ تو دنیا بھر نہیں کہیں گے، دیش کے تو ودوان ضرور آ رہے ہیں اور شکشاوید بھی اس میں آ رہے ہیں. تو کیا یہ ایک میسیج بھی یہاں سے بھاگلپور سے بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مانوتا، ایکتا، بھائی چارگی، شکشا کے پرتی جو آپ کی سنسکرتی یا اتہاس ہے اس کو کیسے بچائے رکھنا ہے؟ دیکھیے ظاہر بات ہے کہ بھائی جس مذہب کے ہم پیروکار ہیں، وہ جو دین سلامتی کا پیغام لے کر آیا، فطرت کا پیغام لے کر آیا، انسان کے اندر جو ایک فطری ایک میلان ہے، رجحان ہے، اس کی ترجمانی کرنے والا دین ہے، آسان دین ہے. تو اس دین کی شروعات جو آخری پیغمبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کرائی، وہ اسی لفظ کے ساتھ کہ اے محمد پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا، پالنہار کا، اپنے مالک خالق کا، یعنی ایشور کا نام لے کر گیان پراپت کیجئے، اللہ کا نام لے کر علم حاصل کیجئے. اور جب اس ایشور کے نام کے ساتھ کوئی گیان حاصل کیا جاتا ہے تو اس کے فائدے نہ صرف دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں بلکہ انسان کی موت کے بعد بھی اس کے کاموں کو یاد کیا جاتا ہے، اس کے کاموں سے روشنی لے کر نسلوں کو راہ ملتی ہے، روشنی ملتی ہے. تو انہی سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک نئی شمع علم کی فیروزاں کی جا رہی ہے، روشن کی جا رہی ہے. اللہ اس کی روشنی کو پھیلائے، بڑھائے اور آگے پھلنے پھولنے کا موقع عنایت فرمائے. اسی کے ساتھ اس ادارے کو وجود دیا جائے گا انشاءاللہ، جس کے لیے ایک شروعاتی یہ کانفرنس رکھی گئی ہے. ہم تمام اپنے خانقاہ سے تعلق رکھنے والے، محبت کرنے والے ان سب شکشاوید سے جو تعلیم سے اور گیان کے پھیلانے سے اور اس کام سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے میں پرارتھنا کروں گا، گزارش کروں گا کہ وہ ہماری اس عزم کے لیے دعا فرمائیں اور خانقاہ کے اس کام کو ایشور اور اللہ کامیاب بنائے، اس کے لیے ہمارا ساتھ دیں، اس میں ہمارے کندھے سے کندھا ملا کر چلیں. ہم بھی ان کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں جو تعلیم کی روشنی جلانے میں یقین رکھتے ہیں اور اس کی روشنی کو پھیلا کر جو سماج کے اندر برائی کا اندھیرا ہے اس کو دور کرنا چاہتے ہیں، جو نفرت کے بادل پھیل گئے ہیں، ہر طرف چھا گئے ہیں، ان کو دور کرنا چاہتے ہیں. ایسے تمام لوگوں کا مجھے ساتھ چاہیے اور ہم ان کے ساتھ ہیں. آئیے مل کر اپنے بھاگلپور کو ایک ایسا اتہاسک ہم ایک وجود نیا تعلیم کے میدان میں دیں جو صدیوں انشاءاللہ اپنا کردار ادا کرے گا
اور یاد کیا جائے گا۔ اکثر ایک سوال جو خاص طور سے جو اقلیت سماج ہے پورے بھارت میں، مسلم سماج، اس پر یہ کہا جاتا ہے کہ آدھونک شکشا کی طرف ان کا جھکاؤ بہت کم ہے، مدرسے پر اس کے بہانے کئی مرتبہ اشارہ بھی کیا جاتا ہے، غلط اشارہ بھی ہوتا ہے۔ تو شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کی شروعات بھاگلپور میں خانقاہ پگڑی بڑھیا آپ کرنے جا رہی ہے، لگتا ہے کہ کچھ چینجز وغیرہ آئیں گے، کچھ بدلاؤ آئیں گے، اور یہ بھی آپ سوچتے ہیں کہ اس طرح کے جو انسٹیٹیوشن ہے اس کے نمبر اور ادھک بڑھنے چاہیے؟ بالکل، انشاءاللہ تعالی نمبر آف انسٹیٹیوشنس بڑھ رہے ہیں، روزانہ بڑھ رہے ہیں، اور نئے نئے ادارے وجود میں آ رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ادھر مسلم کمیونٹی نے پورا اپنا دھیان گیان کی پراپتی پر لگا دیا ہے، تعلیم کے حصول پر لگا دیا ہے۔ بڑے چینجز آ رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ تعلیمی وہ میدان ہے جہاں سے آپ دیش کی انتی میں آپ کندھے سے کندھا ملا کر ساتھ چل سکتے ہیں، اور آپ کی قدر و قیمت اسی وقت ہے جب آپ صاحب علم ہیں، آپ کے اندر اخلاق ہے، آپ کے اندر کردار ہے، آپ کے اندر ایمان ہے، آپ کے اندر سچائی اور صداقت اور امانت داری ہے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز میرے خیال میں صداقت ہے، سچائی ہے، ایمانداری اور امانت داری ہے۔ آج اس کا بڑا ابھاؤ ہے، فقدان ہے۔ لوگ گیانی تو مل جاتے ہیں لیکن ایماندار نہیں ملتے ہیں۔ ہمارے ادارے میں جو بچے انشاءاللہ تعلیم حاصل کریں گے، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ علم میں مہارت کے ساتھ ساتھ، اسپیشلائزیشن کے ساتھ ساتھ ان کے اندر اعلیٰ قدریں ہوں، اخلاق ہو، امانت داری ہو، دیانت داری ہو اور ایمانداری ہو، تاکہ وہ اپنے ملک کو کچھ دے سکیں، اپنی کمیونٹی کو کچھ دے سکیں، اور اپنے علاقے کے لیے کچھ ایسا کر سکیں جو وقت کی ضرورت ہو اور تعمر ان کے کام کو یاد کیا جائے۔ بہت شکریہ، آپ نے اہم جانکاری ساجھا کی سٹی ٹائمز کے درشکوں کے ساتھ، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ سر۔ جی دھنیہ واد۔ سید صاحب فخر عالم حسن صاحب کو سنا، جو خانقاہ پیر دمڑیا کے سجادہ نشین ہیں۔ یہی 12 فروری کو 11 بجے سے، جیسا میں نے کہا کہ ہسٹری میکنگ کانفرنس ہونے جا رہا ہے، اس کے بہانے سے ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی گھوشنا کر دی ہے سٹی ٹائمز پر۔ باقاعدہ اس کے لیے اور بھی پرچار پرسار کے جو مادھیم ہوں گے خانقاہ کی طرف سے وہ کیے جائیں گے۔ اسپشٹ ہو گیا کہ شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کی یہاں بنیاد ہونے جا رہی ہے، اور اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ بھی لگ بھگ حضرت نے کھینچ دی ہے کہ 2 سال میں ادارہ انسٹیٹیوشن چلنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ بھی کہا کہ شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن ایک اسپیشلائزیشن انسٹیٹیوشن ہے، اور اس میں ہر طرح کی شکشا ملتے ہیں، جس میں دینی تو ملتی ہے، دنیاوی بھی ملتی ہے، انگریزی میڈیم بھی ملتی ہے۔ اس سے کئی انجینئرز، کئی ڈاکٹرز باہر نکلے ہیں، کئی IPS اور کئی IAS بھی نکلے ہیں۔ اور جو مسلم سماج کے وشے میں حضرت نے کہا کہ اب ماڈرن ایجوکیشن کی طرف ان کا جھکاؤ ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے تو انڈیا میں مسلم اب ماڈرن ایجوکیشن کی طرف کافی تیزی سے پروگریس کر رہا ہے۔ اس ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں، ملتے دوسرے ویڈیو میں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، فیس بک پر پیج ہے وہاں فالو کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ مجھے سننے کے لیے شکریہ۔ کیمرے کے پیچھے سمیع محنت کر رہے تھے۔